اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ الامر فوق الادب کے تحت چند باتیں عرض کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے جو آج کی تقریب کے دلہا حضرات ہیں یقیناً میری آواز سن رہے ہیں لیکن یہاں موجود نہیں ہیں، ان کو جان بوجھ کے چھپایا گیا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سے صرف ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کرام اور اپنے ادارے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ پتا جب درخت سے جڑا رہتا ہے اس میں تر و تازگی رہتی ہے، ہریالی رہتی ہے، بلندی رہتی ہے، لیکن جب پتا اپنے درخت سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ زمین میں گر جاتا ہے، اس کی تازگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنے ادارے سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ میں تر و تازگی اور انشاءاللہ بلندی رہے گی۔ اگلے میرے مخاطب اس محفل کے جو شرکاء ہیں وہ ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 230 کا ابتدائی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرا سمع مقالتی فبلغها، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ آج کا نوجوان بہت زیادہ پریشان ہے، اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں پریشان ہے، یہ سوچ سوچ کے وہ خود کو مزید پریشان کرتا رہتا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پڑھتے ہیں، کماتے ہیں اور ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، اسی کا نام زندگی ہے۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم آئیں، کمائیں، کھائیں، پئیں اور دنیا سے چلے جائیں؟ یقیناً اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ شاعر نے اس بات کو اپنے شعر میں کہا، کہتا ہے یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ زندگی کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں اس میں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کو راضی کریں۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھتے ہیں جو حدیث مبارکہ کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا، اور اس سیکھنے کے لیے ہمیں کسی ایسے ادارے کے ساتھ جڑنا پڑے گا جو ہمیں ان علوم سے آراستہ کرے۔ یہ جو تر و تازگی فرمائی ہے حدیث مبارکہ میں، یہ مطلق ہے، یہ دنیا کو بھی شامل ہے، یہ آخرت کو بھی شامل ہے۔ دنیا میں بھی اگر آپ اس کام میں لگیں گے اللہ پاک آپ کو تر و تازہ رکھیں گے، آخرت میں اور اللہ پاک آخرت میں بھی آپ کو اپنے مقربین میں شامل فرمائیں گے۔ جب ہم ہدایہ اکیڈمی میں آئے 2014 میں، اس وقت ہمارے پاس آپشن بھی ایک تھا، ادارہ بھی ایک تھا، یعنی اس نہج پہ کام کرنے والے ادارے ہی نہیں تھے۔ بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے اس عاجز کو اس ادارے میں پہنچا دیا۔ اس وقت پروگرام بھی صرف ایک ہوا کرتا تھا۔ آج صرف ہدایہ اکیڈمی کے اندر آپ کے پاس تقریباً 12 آپشنز ہیں صرف ہدایہ اکیڈمی کے پلیٹ فارم کے اندر۔ اور اگر لوکیشنز کی بات کریں تو ہدایہ اکیڈمی کے پلیٹ فارم میں کراچی کے اندر آپ کے پاس 10 آپشنز ہیں، کراچی سے باہر جائیں پاکستان کے اندر مزید 7 آپشنز ہیں آپ کے پاس، پاکستان سے باہر جائیں USA کے اندر آپ کے پاس 1 آپشن ہے، اور اسی طرح آئرلینڈ میں آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ اگر ان سارے آپشنز کو ہم جمع کریں تو آج ہمارے پاس 32 آپشنز موجود ہیں۔ اتنے زیادہ آپشنز کے ساتھ پھر حضرات بھی ایسے ہی موجود ہیں۔ حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب کی زیر نگرانی یہ تمام 32 آپشنز جو آپ کے پاس ہیں یہ چل رہے ہیں، اور حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو تصوف میں بھی اعلیٰ مقام اور علم میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ جو بھی کوئی شخص حضرت شیخ صاحب سے ملاقات کرتا ہے وہ یہی گواہی دیتا ہے کہ حضرت سب سے زیادہ محبت مجھ ہی سے کرتے ہیں۔ اتنے محبت دینے والے شیخ اللہ نے اس ادارے کو عطا فرمائے، اور اس بلندی اور اس رفعت کے باوجود کہ ایک دفعہ اس عاجز کی حضرت شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ محمد علی مجھے یقین ہے کہ اس ادارے کا خادم بھی مجھ سے بہتر ہے۔ یہ حضرت کی عاجزی کا مقام ہے، یہ حضرت کی بلندی کا مقام ہے کہ خود کو ہمیشہ اس طرح رکھا۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک ساتھی حضرت سے فرمانے لگے کہ یہ بندہ جب آپ کے سامنے آتا ہے، اس عاجز کے متعلق کہنے لگے کہ یہ بندہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو مراقبے میں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت جواب میں فرمانے لگے کہ میں خود اس کو دیکھ کے مراقبے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ حضرت کی عاجزی کا مقام ہے۔ اسی طرح حضرت کو اللہ پاک نے ٹیم بھی اسی طرح کی دی ہے۔ مولانا شیخ فاروق صاحب کی زیر نگرانی یہ ٹیم کام کرتی ہے،
اور جو کوئی ٹاسک حضرت ان کو دیتے ہیں اس ٹاسک کو لازماً یہ پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس ادارے کو اللہ پاک نے بہترین اساتذہ کرام سے نوازا ہے۔ یہ وہ اساتذہ ہیں کہ جو ہر وقت اپنے طلباء کی فکر میں لگے رہتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ میں نے ان کو پڑھانا ہے بلکہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے۔ خاص طور پہ میں ذکر کروں گا مولانا شیخ نثار صاحب کا کہ جنہوں نے اس کی خوب فکر فرمائی، اور اگر آج حسن اسلامک سینٹر ایک اپنا وجود رکھتا ہے تو یہ حضرت مولانا شیخ نثار صاحب کی 1 سال کی محنت ہے، اور یہ خفیہ محنت تھی کہ حضرت بار بار پکڑ پکڑ کے پوچھتے تھے کہ محمد علی کیا کرو گے آگے، محمد علی کیا کرو گے آگے۔ یہ حضرت کی محنت ہے کہ آج الحمدللہ یہ ادارہ حسن اسلامک سینٹر جس کا یہ عاجز ابتدا کر چکا ہے، وجود میں آ چکا ہے۔ اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ خود کو اس سسٹم کے تحت سپرد کر دیں تاکہ آپ بھی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ آپ کے پاس ٹائمنگ کی سہولت بھی ہے، اسی طرح آپ کے پاس جو پڑھانے والے افراد اس ادارے میں ہیں وہ بھی بہت ہی عمدہ ہیں۔ اب ایک تیسری چیز لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 سال کا عرصہ کیسے پورا ہوگا؟ الحمدللہ اس عاجز کو 8 سال پورے کیے ہوئے بھی 3 سال ہو چکے ہیں، تو 8 سال ایسے ہی پورے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ 8 سال کب پورے ہوئے۔ بس ایک چیز کا آپ سے تقاضا ہے، وہ یہ کہ آپ نے ہمت کرنی ہے۔ شاعر نے کہا، حضرت مولانا خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کلام کا پہلا شعر ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اسی کلام کا آخری شعر جو آپ کے گوش گزار کرنا تھا، فرماتے ہیں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں ممکن انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔